اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ونس اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ یکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اور ان کا کوئی ساجھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں بھی یکتا ہے. ان تمام صفات میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، وہ ہے حکیم، کہ اللہ تعالیٰ بہترین حکمت والے ہیں. کائنات کا نظام ہو چاہے انسانی زندگی کا نظام ہو، وہ ہر نظام اللہ تعالیٰ کی حکمت پر بیسڈ ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، وہ بیسٹ پلانر ہے. ایک مسلمان کا اس بات پہ ایمان ہوتا ہے، ایک مسلمان کا، ہم لوگوں کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور وہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان دعا کرتا ہے، اس کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، اس کی کوئی خواہش ہوتی ہے، دعا کرتا ہے، وہ چیز اسے نہیں ملتی یا دعا کے قبولیت میں تاخیر ہو جاتی ہے. تو اس بات پہ ایمان رکھتے ہوئے بھی وہ شکوہ کرتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، مجھے یہ نعمت نہیں مل رہی ہے، مجھے بہت اس کی ضرورت ہے. حالانکہ اس کا اس بات پہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، اس نے بچپن سے یہ نام سنا ہوا ہے اللہ کے بارے میں، لیکن پھر بھی وہ شکوہ کرتا ہے. سب سے پہلی چیز میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ مسلمان جو ہے نا، وہ عملی شکوہ کرتا ہے. ایک مسلمان وہ زبانی شکوہ کبھی نہیں کرتا. شکوہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک شکوہ ہوتا ہے زبانی شکوہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی میرے دعا قبول نہیں کیا. اس طرح کی زبان جو ہے، ایک اچھا پکا مسلمان کبھی اپنی زبان سے یہ باتیں نہیں نکالتا ہے. بہت کم ہی ایسے لوگ ہیں جو یہ بات کہہ دیتے ہیں. اور دوسرا جو شکوہ ہے وہ عملی شکوہ ہے. عملی شکوہ سے مراد یہ ہے کہ انسان دعائیں مانگنی چھوڑ دیتا ہے، یا اس کا نمازوں میں اس کا ذوق و شوق باقی نہیں ہوتا، وہ نمازوں میں سستی کرنے لگتا ہے، تلاوت کم کر دیتا ہے آہستہ آہستہ. تو یہ عملی طور پر انسان جو ہے وہ شکوہ کرتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک موڑ آتا ہے جس پر وہ عملی شکوہ کرتا ہے. کبھی نہ کبھی وہ عملی شکوہ کیا ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی تعلق سے فرماتے ہیں کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کہ تم نے جو مجھ سے مانگا ہم نے تمہیں عطا کیا. یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے. اب ذرا یہاں تھوڑا ٹھہر کر سوچیں کہ ایک مسلمان جب نماز پڑھتا ہے اور یہ آیت سنے تو وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے جو مانگا ہم نے تمہیں عطا کیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ذرا یہ سوچے گا کہ یار مجھے تو فلاں چیز چاہیے تھی، فلاں میرا مسئلہ پھنسا ہوا تھا، میں نے تو دعا کی اور اللہ نے تو میری کوئی دعا ہی قبول نہیں کی. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اتنا بڑا چیلنج کر رہے ہیں کہ میں تم نے جو مانگا ہم نے عطا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ یہ بات جانتے تھے کہ میرا بندہ جب یہ آیت پڑھے گا یا جب یہ آیت سنے گا تو اس کے ذہن میں کیا سوال آئیں گے. اللہ تعالیٰ یہ بات جانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتِ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم کبھی نہیں کر سکتے. میں اس کو مفہوم بتاتا ہوں، اس کو تھوڑا اس کا پیرافریزنگ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ تم نے وہ نعمتیں تو دیکھ لی جو میں نے تمہیں نہیں دی، تم وہ نعمت کا شکوہ کرنے لگے، لیکن وہ نعمتیں کہاں گئیں جو تم نے مجھ سے نہیں مانگی تھی اور میں نے تمہیں دی تھی، میں نے تمہیں عطا کر دی تھی. اب کبھی آپ جیسے ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس وقت ہم بیٹھیں اور نعمتوں کو لسٹ ڈاؤن کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے کہ جو دعائیں میری قبول نہیں ہوئی اس کو لسٹ کر لیتے ہیں، وہ آپ کے کم سے کم 2 یا 10 سے زیادہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. لیکن وہ نعمتیں جو اللہ نے بغیر مانگے ہمیں عطا کی ہیں ان کو آپ لسٹ ڈاؤن کرنا شروع کریں. آپ کبھی اس کو گن نہیں سکتے، یہ اللہ کا چیلنج ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتِ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی کہ تم ان چیزوں پہ دھیان دیتے ہو، ان باتوں پہ، ان خواہشات پہ دھیان دیتے ہو جو میں نے ابھی تک نہیں دی تمہیں، اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں. پہلے تم ان نعمتوں کو بھی گن لو جو میں نے بغیر مانگے تمہیں دی تھی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ وَإِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان بڑا ظالم اور بڑا ناشکرا ہے، اور اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. تو یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے، اور جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک انسان کو کسی بھی چیز کو بڑے ہالسٹک نظریے سے دیکھنا چاہیے. مطلب جب بھی وہ کوئی چیز دیکھے اس کا ایک بڑا اور ہالسٹک پرپس دیکھیں. عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں بھی جو اپنی اوپینین رکھتا ہے، جو اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، وہ بھی بہت اس کا کہہ لے کہ مائنر بھی ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے اور یہ نیچرل ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی ہے اور آپ کے ساتھ بھی ہے، کہ جب ہم اپنے کسی ساتھی کے ساتھ گزارے ہوئے وقتوں کا انالائز کرتے ہیں تو ہم ان وقتوں میں جو نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ڈومینیٹ کر جاتی ہیں. مثال کے طور پر ایک دوست ہے
اور دوسرا دوست ہے وہ کئی سالوں سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں، آپ اس دوست سے پوچھیں اور 5 یا 6 سالوں میں اس دوست نے 2 مرتبہ غلطی کی ہوگی اپنے پہلے دوست کے ساتھ، یا کبھی کسی مشکل وقت میں اس کا ساتھ نہیں دیا ہوگا مان لیجیے، تو جب آپ اس سے پوچھیں گے نا کہ وہ 5 سال تمہارا دوست کیسا ہے اور کیا نہیں ہے، تو وہ 2 نیگیٹو چیزیں آپ کو بتائے گا پہلے. یہ نیچرل ہے. کیوں یہ نیچرل اللہ تعالیٰ نے یہ فطرتیں ڈالے. تو ہم لوگ کرتے کیا ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یہی رویہ اپناتے ہیں. ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو اللہ نے ابھی تک ہمیں نہیں دی ہیں. اسی بات پہ تو ہمیں ایمان لانا ہے کہ وہ حکیم ہے، وہ جانتا ہے بہتر کہ ہمیں کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے. تو ایک مسلمان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو جو ہے ایک ہالسٹک پرپس کے ساتھ دیکھتا ہے. قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ وہ پردے ہٹا دے جو ایک اللہ اور ایک بندے کے درمیان ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ پردے ہٹا دے تو بندہ جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے سے نہیں تھکے گا کہ یار میں اللہ کے بارے میں کیا سوچتا ہوں اور اللہ نے ہر ایک چیز کا میرے لیے انتظام کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ میرے بارے میں اتنا خیر خواہ ہے. چونکہ ہر چیز ظاہر نہیں ہوتی ہے نا، تو جب ظاہر نہیں ہوتی تو اسی لیے بندہ اس کو سمجھ نہیں ہوتا. لیکن ایک مومن کی فراست ہوتی ہے، وہ ان رحمتوں کو اور برکتوں کو سمجھ جاتا ہے. وہ جو اللہ مومن کے ساتھ جو خیر خواہی کا معاملہ کر رہا ہوتا ہے، مومن اس لیے بہت آسانی سے سمجھ جاتا ہے. اس لیے ایک مومن جو ہے وہ بندوں کے بارے میں بھی اوپینین بناتے وقت نا نیگیٹو چیزوں کو نہیں رکھتا، آگے نہیں لاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک بار یہ ہوا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے رپورٹ کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک شخص ہوا کرتا تھا جس کا نام عبداللہ تھا، اور لوگ اس کو حمار کہتے تھے، ان کا لقب حمار تھا. وہ کیا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا اور دوسرے صحابہ کے ساتھ نا پرینک کیا کرتا تھا. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پرینک کبھی بہت زیادہ حد سے گزر جاتا ہے، تو وہ دوسرے صحابہ کے ساتھ پرینک کیا کرتا تھا. اور صحابہ آتے تھے رسول اللہ کے پاس شکایت لے کر کہ آپ ان کو سمجھائیے، انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا. تو اللہ کے رسول کبھی کبھی ہنس دیا کرتے تھے، مسکراتے تھے. اب بندہ بھی سوچتا تھا یار میں یہاں شکایت لے کر آؤں، اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں. بہرحال ان کے ساتھ ایک غلط چیز کیا تھی ان کے ساتھ کہ ان کو شراب کی لت تھی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شراب کی حرمت جو ہے وہ مدینہ میں بہت جا کے ہوئی. شراب کی حرمت کا اعلان قرآن میں بہت ہجرت کے بعد مدینہ میں اور کافی دنوں کے بعد ہوئی تھی. تو اب ہوا یہ کہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے، جو جلیل القدر صحابہ تھے، اتنے سارے صحابہ تھے، اکثریت نے اور زیادہ تر نے شراب کو چھوڑ دیا تھا. لیکن کچھ لوگ ایسے بچ گئے تھے، کچھ صحابی جو بہت اس پہ تگ و دو کر رہے، بہت محنت کر رہے، لیکن وہ چھوٹ نہیں رہی تھی. ایک میں یہ بھی تھے. اب ہوتا یہ تھا کہ شراب پیتے تھے، اور جب یہ شراب پی لیتے تھے تو ان کو لایا جاتا تھا، اللہ کے رسول حد مقرر کر دیتے تھے اور ان کو سزا ملتی تھی، وہ بیئر کرتے تھے، اور یہ معاملہ چلتا تھا. ایک بار ایسا ہوا کہ انہوں نے شراب پی اور ان کو لایا گیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو کوڑے لگاؤ اور حد مقرر کر دی. جب کوڑے لگائے جانے لگے تو ایک صحابی وہیں بیٹھے تھے، اور انہوں نے کیا غلطی کی کہ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کی لعنت ہو اس پہ، کتنی مرتبہ اس کو یہاں پکڑ کر لایا گیا لیکن یہ شراب چھوڑنا ہی نہیں چاہ رہا. مطلب صحابی نے اللہ کی لعنت کر دی اس صحابی پر، حمار پہ. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے اصحاب پہ لعنت نہ کرو، دیکھو اس پہ لعنت نہ کرو. تم جو دیکھ رہے ہو کہ شراب پی رہا ہے، اس سے بھی بڑی بات ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شراب پیتا تھا، اللہ کے رسول یہی کہ بتا رہے ہیں نا کہ دیکھو وہ شراب پیتا تھا اور وہ اس کی سزا بیئر کر رہا ہے، وہ اس کی سزا بکت رہا ہے. لیکن اس سے بھی بڑی بات کیا ہے، اس سے بھی بڑی بات کیا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اس لیے ایک یہ کوالٹی جو ہے رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ لوگوں کے اندر سے برائی کو نہ دیکھو بلکہ ان کی اچھائی کو دیکھو. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ بندوں کے معاملے میں بھی اور اللہ کے بھی معاملے میں جب بھی ہم دیکھیں تو ہمارا ایک ہالسٹک پرپز ہونا چاہیے اور ہمیشہ ہم پازیٹیو چیزوں کو ڈومینیٹ کریں. تو اسی حوالے سے میں آپ سے آج شکر کے تعلق سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ شکر کی کیا فوائد ہے شکر کے. اور میں نے یہ جو تمہید باندھی ہے اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو انشاءاللہ آگے سمجھاؤں گا. شکر کے فوائد کیا ہے کہ شکر کا جو سب سے پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ شکر کی وجہ سے انسان اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے. دیکھیے ایک چیز ہمیشہ سمجھیے گا کہ انسان پر جب بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری نعمتیں دیتا ہے نا، تو انسان ذرا سا ولنریبل ہو جاتا ہے، ذرا کمزور ہو جاتا ہے. اوکے، یہاں میں بہت اہم بات کرنے لگا ہوں کہ آپ کو یا کسی بھی انسان کو اگر بہت ساری نعمتیں ملی ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے. یا اگر آپ کو نعمتیں نہیں ملی ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے.
نعمت کے تعلق سے یہ دو بات ہمیشہ ذہن میں رکھے گا۔ پہلی چیز یہ کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں اپنے بندوں سے تو اس کو بہت ساری نعمتیں دے دیتے ہیں، بہت ساری نعمتیں دے دیتے ہیں۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب ان لوگوں نے اس چیز کو بھلا دیا جس کے ذریعے انہیں نصیحت کی گئی تھی، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، ہر نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، یہاں تک کہ جب وہ دی گئی چیزوں پر خوب خوش ہو گئے، مطلب فخر کرنے لگے ہم ہی اللہ کے بہت پیارے ہیں، چلے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تو ہمیں کوئی ہم گناہ کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے رہے ہیں، اور ہمیں یہ ساری اسی وجہ سے تو ہمیں یہ ساری چیزیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں۔ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ برائی تو ہم بھی کر رہے ہیں، پھر کیوں نہیں ہم سے اللہ تعالیٰ چھین لیتا؟ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں ان لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے میری بتائی ہوئی باتوں کو اور جو چیزیں ہدایت کی گئی تھی نصیحتوں کو بھلا دیا تو ہم نے کیا کیا کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کہ ہم نے ہر چیز کے ان کے لیے دروازے کھول دیے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ دی گئی چیزوں پر خوب خوش ہونے لگے اور فخر کرنے لگے، اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، فاذا هم مبلسون، پھر وہ پریشان اور ہکا بکا ہو گئے کہ یار یہ تو میرے ساتھ کیا ہوا، میں تو اللہ کا بڑا قریبی تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ ناراض ہو، اور یہی اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ڈھیل دیتے ہیں اور پھر اچانک پکڑ لیتے ہیں۔ دوسری چیز یاد رکھیں گے نعمت کے تعلق سے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نعمتیں آپ کو اس لیے دیتا ہے تاکہ دنیا میں آپ نے جو نیکیاں کی ہیں اس کا بدلہ آپ کو دنیا میں دے دے، یہ بھی اللہ کی ناراضی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ نے نمازیں پڑھ رہے، روزہ پڑھ رہے، اگر اللہ تعالیٰ آپ پہ ناراض ہے تو کیا کرے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو منصف اور انصاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے دیتا ہے، وہ تو انصاف کرنے والا ہے، تو وہ دنیا میں ہی آپ کو کیا کریں گے؟ نعمتوں کا بدل دے دیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے کچھ نہ ہوگا۔ جیسے کہ ایک صحابی کا قول ہے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ لوگ پہچانتے ہوں گے، یہ غلام صحابی تھے اور سابقون میں سے تھے جو پہلے لوگ اسلام لائے، اور ان کی لٹرلی مطلب چمڑیاں اکھیڑ دی گئی تھی، اتنا ان پہ ظلم کیا گیا تھا، اور آخری وقت میں مطلب ڈیتھ ٹائمز تک وہ ان زخموں کو لے کر تھے، ہمیشہ میڈیٹیشن کرایا کرتے تھے، اس کا علاج کرایا کرتے تھے، لیکن وہ ایک گھاؤ کی شکل لے لیا تھا، اور اسی حالت میں ان کی وفات ہوئی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت اسلام بہت سارے اسٹیٹس میں، بہت سارے ملکوں میں پھیل چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں مسلمانوں کو دے دی تھی، بادشاہی دے دی تھی، مال و دولت، اور کیا نام ہے کھانے پینے کے فراوانی، ہر چیز مسلمانوں کے لیے ہو گئی تھی۔ تو حضرت خباب بن ارت کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ جو ہمیں یہ آسائشیں دے رہا، کہیں اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں نہ دے دے اور آخرت میں ہمارے لیے کچھ باقی نہ ہو، کیونکہ جو جلیل القدر صاحب کیونکہ جو بیسٹ ٹائم تھے، خباب بن ارت کہتے ہیں جو بہترین وقت ہے تو وہ اللہ کے رسول کا وقت تھا، جس پر ہم مار بھی کھاتے تھے، ہم فاقے بھی کرتے تھے، ہمیں ستایا بھی جاتا تھا، ہر چیز کی تنگی تھی، وہ سب سے بہترین وقت تھا۔ اور میرے جو کچھ ساتھی تھے جو جلیل القدر صحابی تھے، وہ تو اسی حالت میں اللہ کے رسول کے ساتھ چلے گئے، اور اب ہم جیسے لوگ بچ گئے، یعنی خباب بن ارت خود کو کہتے ہیں اب ہم جیسے لوگ بچ گئے، مجھے ڈر ہے کہ میں نے جو قربانیاں دی ہیں یا جو نیکیاں کی ہیں، اللہ اس کا بدلہ مجھے دنیا میں نہ دے رہا ہو، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ نعمتوں کے تعلق سے دوسری بات یہ رہی کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات جب غضبناک ہوتے ہیں کسی بندے پہ تو اس کی نیکیوں کا بدلہ کیا کرتے ہیں؟ دنیا ہی میں اس کو دے دیتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے یہاں پر، ایک چیز ایسی ہے جو اس بات کی گارنٹی رکھ سکتی ہے اور ضمانت دیتی ہے کہ اگر آپ کو دنیا میں بہت زیادہ نعمتیں مل رہی ہیں تو یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے۔ وہ چیز ہے شکر، کہ اگر ایک انسان جو ہے شکر گزار ہو اور اس کو نعمتیں مل رہی ہوں اور وہ شکر گزار بھی ہو، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ غصہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اور اللہ پر ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، کہ بے شک اللہ بہت قدر کرنے والا۔ شاکرن کا لفظ استعمال ہوا ہے، مراد یہ ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ تھوڑی سی ایفرٹ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایکنالج کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اور
علیم اور ہر کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی شکر گزار اور مومن بندے پر عذاب یا آزمائش نہیں بھیجتے۔ بات سمجھ رہی ہیں؟ اور نعمتیں اس کے لیے آسان کر دیتے۔ فرعون سے ایک اور آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کا یہ حکم آ گیا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم نے کفر کیا، انکار کیا، ناشکری کی، تو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ جو میں نے پہلی والی آیت پڑھی تھی، اس آیت کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس آیت کے بارے میں ان کی ایک مشہور کتاب ہے، وہ کہتے ہیں اس میں کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں بندوں کو کبھی عذاب نہیں دیتے، کبھی آزمائش ان پر نہیں لاتے۔ اب آتے ہیں دوسری چیز پہ۔ پہلی چیز تو یہ تھی کہ شکر کے فوائد کیا ہیں۔ شکر کے فوائد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انسان کیا ہوتا ہے؟ بچ جاتا ہے۔ دوسری چیز پہ آتے ہیں کہ ایک انسان اللہ کا شکر ادا کیسے کرے۔ آپ لوگوں کو کچھ آئیڈیا ہے یا شکر کے ارکان کیا ہے، کمپوننٹس کیا ہیں؟ دیکھیں، شکر کے 3 ارکان ہیں، اور جب تک وہ 3 ارکان پورے نہیں ہوتے تو تب تک انسان نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے 3 کمپوننٹس ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب مدارج السالکین میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ شکر کی تعریف کیجیے، تو انہوں نے کہا کہ شکر کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، شکر کے 3 حصے ہیں، اگر ایک حصہ بھی تم سے مس ہو جا رہا تو اس کا مطلب تم نے شکر ادا نہیں کیا۔ وہ کیا ہے؟ تینوں ارکان کو، اور اس تینوں ارکان کو بیک وقت ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تینوں ارکان کو ایک ہی وقت میں ادا کرنا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز انہوں نے بتائی کہ شکر کو سب سے پہلے زبان سے ظاہر کیا جاتا ہے، زبان سے اقرار کیا جائے کہ انسان منہ سے کہے کہ الحمدللہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا دل اس نعمت کو اکنالج کرے، اس نعمت کو مانے، اور جس کی وجہ سے ہو یہ کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت مزید بڑھ جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہو کہ انسان اللہ کے اطاعت میں اور اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کے احکام کی پیروی کرنے میں کیا ہو؟ آگے بڑھ جائے، اور زیادہ اطاعت کرنے لگے۔ یہ 3 چیزیں بیک وقت ادا ہوں گی تو جا کر ایک مسلمان کہہ سکتا ہے کہ ہاں، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں اس کو آپ کے ساتھ انسانی مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ فرض کرے کہ میرا ایک دوست ہے، اس نے مجھے کوئی چیز دی، تحفے میں دی، میں نے دل میں اس کو بڑا اچھا سمجھا کہ چلو میرے دوست نے تحفہ دی، اور میں نے دل میں ہی اچھا سمجھا، اس کو لے کر میں نے رکھ لیا۔ میں نے اس کے ساتھ اس کو زبان سے شکریہ نہیں کہا۔ وہ کبھی نہ کبھی سوچے گا یار کم از کم شکریہ ہی کہہ دیتا ہے نا۔ یا اگر میرا رویہ اس کے خلاف ہے، اس سے تھوڑا سا نیگیٹو ہے میرا رویہ اس کے ساتھ، اور اس نے مجھے تحفہ دیا، میں نے دل میں تو بڑا اچھا سمجھا، ایکنالج کیا اس کو، نہ میں نے زبان سے شکر ادا کیا اور نہ میرے رویے میں اس کے ساتھ بہتری آئی، تو وہ شخص کیا سمجھے گا؟ دوسری مثال دیکھیں کہ ایک شخص ہے جس نے مجھے تحفہ تو دیا، ٹھیک ہے، میں نے اس کو زبان سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے الحمدللہ، تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ تحفہ تو اس نے زبان سے تو کہہ دیا شکریہ، لیکن اس کے مزاج کا اور اس کے دل کے لائق تحفہ نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہوتا نہیں ہے کہ ہم لوگ کوئی چیز ایسی دیتے ہیں اپنے 2 بھائی کو جس کو وہ پسند نہیں آتی، ہاں ٹھیک ہے شکریہ، تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس نے زبان سے تو کہہ دیا لیکن اس کے مزاج میں یہ چیز شامل نہیں تھی، اس کو یہ پسند نہیں آیا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اور تیسری چیز یہ ہے کہ مان لیجئے کہ میں نے شکر بھی ادا کر دیا، میں نے دل سے اپنا ایکسپریشن بھی بتایا، ایکسپریس بھی کیا کہ مجھے بہت پسند آیا، لیکن میرے رویہ وہی رہا اس کے ساتھ۔ بعض دفعہ انسان معاملات کو سدھارنے کے لیے، یا کوئی خلش ہو جاتی ہے آپس میں، تو اس کو سدھارنے کے لیے آپس میں تحائف دیتا ہے، لیکن پھر وہی چیز باقی رہ جائے اور پرانی باتوں کو لے کر بیٹھا جائے تو کہیں گے کہ یار اس کا رویہ میرے ساتھ نہیں اچھا ہوا۔ انہی 3 چیز کو اب لائیے اللہ تعالیٰ ہم سے جو ڈیمانڈ کرتے ہیں شکر کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی، ہم صرف کہتے ہیں الحمدللہ۔ مسلمان یہاں تک دل سے بھی مانتے ہیں، بعض ایسے مسلمان بھائی ہیں جو دل سے کہتے ہیں کہ تمام کریڈٹ جو ہے وہ اللہ کے لیے، لیکن ان کی فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے، ان کی تلاوتیں نہیں ہو رہی ہیں، ان کے کہہ لیں کہ اللہ کے حکم اور اللہ کے جو فرائض ہیں ان کی پابندی وہ نہیں کر رہا، وہ نوافل میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لے رہا، صدقہ خیرات کے کاموں میں حصہ نہیں لے رہا، دین کے نافذ کرنے میں حصہ نہیں لے رہا، تو کیا وہ شکر ادا کر رہا؟ نہیں کر رہا۔ اس بیس پہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو ماشاءاللہ دیندار ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بہت دینی بھائی بھی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو اللہ نے تمام میرے مسئلے بہت پھنسے ہوئے تھے، مسئلے حل ہو گئے، لیکن ان کی نمازیں نہیں مکمل ہو رہی ہیں، وہ دین کے کاموں میں دلچسپی نہیں لینا چاہ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایز اے بیسٹ مسلم انٹروڈیوس نہیں کروا رہے ہیں، اللہ کے بارے میں لوگوں کو بتا نہیں رہے ہیں، یا سیکھ نہیں رہے، علم حاصل نہیں کر رہے، تو کس بیس پہ کہہ رہے کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کر دیا؟
उनका ये शुक्र अदा नहीं हुआ। तो शुक्र अदा करने के 3 कंपोनेंट्स हैं। ये तीनों चीज़ जब बैक वक़्त अदा हो तो ही जाकर क्या होता है कि एक इंसान शुक्र अदा कर सकता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि शुक्रगुज़ार बनने के लिए हम क्या-क्या प्रैक्टिकल अमल कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम शुक्रगुज़ार बंदे बन जाएँ, तो हमें पहली चीज़ जो करनी है वो थोड़ा-सा मुश्किल है। वो है कि लोगों का शुक्रिया अदा करना। अगर हम चाहते हैं कि हम अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे बन जाएँ, तो हमें लोगों का शुक्र अदा करना शुरू करना होगा। ठीक है? अल्लाह ताला छुपे हुए हैं। अभी हमारी जो आँखें हैं, उनको अल्लाह ताला को नहीं देख पा रही है। अल्लाह ताला जो नेमतें देते हैं, वो किसी न किसी इंसान के थ्रू हमारे पास आता है। तो आप सोचिए कि जो हमारा डायरेक्ट एक कनेक्शन है एक इंसान से, अगर हम उसका शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो जो कनेक्शन जिसको हम देख नहीं पा रहे, उसका हम शुक्र अदा कर देंगे? कभी नहीं कर पाएँगे उसका शुक्र अदा। ये तो वो लोगों के शुक्र अदा नहीं करता। और लोगों के शुक्र अदा करने में सबसे पहले किसका नंबर है? लोगों में, मैंने लोगों वालिदैन का। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं अनिश्कुर ली वली वालिदै, कि मेरा शुक्र अदा करो और वालिदैन का शुक्र अदा करो। अल्लाह जैसे इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुफस्सिर कुरान है, वो कहते हैं कि कुरान में बहुत अल्लाह ताला की देखिए अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है। अल्लाह ताला अपनी ज़ात के साथ ना किसी को अटैच नहीं करते। ठीक है? ये एक उसूल है। इब्न अब्बास कहते हैं कि कुरान मजीद में 3 ही ऐसे मकामात हैं, 2 या 3, जिसमें अल्लाह ताला ने किसी को अपने साथ अटैच किया हुआ है और उसको कभी अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि अल्लाह ताला एक जगह फरमाते हैं कि इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो तुम मेरी अताअत करो, यानी रसूलुल्लाह की अताअत करो। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने साथ रसूलुल्लाह को अटैच किया है। उसी तरह ये भी आयत अनिश्कुरली वली वालिदै, कि तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरे किसका फिर? वालिदैन का। और इन दोनों चीज़ को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। तो लोगों में जो जो सबसे पहले नंबर पे आते हैं जिनका शुक्र हमें अदा करना चाहिए, वो हमारे वालिदैन हैं। अब लोगों का शुक्र कैसे अदा करना चाहिए? दूसरी चीज़ एक अच्छा, वालिदैन के ताल्लुक से मैं एक अहम बात बता दूँ कि हमारे साथ एक बड़ा मसला है कि हम लोग अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा नहीं करते और इसमें शर्माते हैं। हम अपनी ख्वाहिशात पूरी कर जो हमें चाहिए होती हैं, मिसाल के तौर पर मोबाइल ख़रीदना है या कहीं घूमने जाना है, उसके लिए हमें पैसे चाहिए होते हैं, या बुराई करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, कोई भी चीज़, उस वक़्त हम अपने वालिदैन से नहीं शर्मा रहे होते हैं। उमूमन जो बातें शर्म की हैं, एक बच्चे में, औलाद में और एक माँ-बाप में जो बाउंड्रीज़ होती हैं, आजकल बच्चे उन बातों पे भी नहीं शर्माते हैं। लेकिन आप कहें कि उसको अपने वालिदैन का शुक्र अदा करें, तो बच्चे शर्माते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत चीज़ है। बिल्कुल नहीं करते हैं। आप वालिदैन के साथ कुछ वक़्त गुज़ारें, आपको बरकतें समझ में आएँगी, आपको सुकून समझ में आएगा। अल्लाह एक हदीस है ना कि माँ-बा 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनको सिर्फ़ देखने से सवाब मिलता है। पहली खाने काबा, कि एक बंदा सिर्फ़ उसको देखता रहे अल्लाह ताला नेकियाँ लिखते हैं। और दूसरी चीज़ है माँ-बाप के चेहरे। कि इंसान बैठा रहे और सिर्फ़ उनको देखे तो अल्लाह ताला देखिए अल्लाह ताला ने कितना ज़बरदस्त वालिदैन का मकाम दिया है। तो अपने वालिदैन के साथ हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए। और ख़ास करके बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो एक दूसरे को कहते हैं कि आप मेरे लिए दुआएँ करें। अच्छी बात है, जो नेक लोग होते हैं, नेक लोगों से दुआएँ करानी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि सबसे पहले आप अपने वालिदैन से कहें। पहली चीज़ जिनसे आपको कहनी चाहिए कि आप दुआ करें, तो आप वालिदैन से कहें कि अब अब्बू अम्मी मुझे ये तकलीफ़ है, आप मेरे लिए दुआ करें। या आपकी तबीयत जब ख़राब हो, तो आप अपने पहले अब्बू अम्मी से कहें कि आप जो भी आता है आयतुल कुर्सी, या बहुत सारे वालिदैन जो स्लम्स वगैरह में रहते हैं उनको तो ये भी चीज़ें नहीं आती हैं। ख़ैर कुछ भी जो कलिमात आते हैं या कुरान आप पढ़ना जानते हैं तो उनको पढ़ें और हमको दम करें। क्योंकि उनके दम में और उनके दुआ में जो तासीर है, किसी और में नहीं हो सकती है, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है ना? तो मोहब्बत है, जज़्बात है, बच्चा है मेरा, तो इसके लिए हमें वालिदैन को बहुत प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है आज के वक़्त में। बिल्कुल, बहुत सींचना किसी चीज़ को आसान नहीं होता है। तो वालिदैन का हमें शुक्र अदा करना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड भी करना चाहिए, ख़ासकर यूथ के लिए है कि यूथ बहुत ज़्यादा वालिदैन के साथ होते हुए मोबाइल में होती है। कम से कम थोड़ी देर अगर 10 मिनट आप मोबाइल रख कर कुछ बातचीत कर लें, दिन का खैर खबर पूछ लें, आज का दिन मैंने ऐसे स्पेंड किया, या आपके पुराने वाक़यात। माँ-बाप चाहते हैं कि अपने वालिदैन बच्चों से बैठ कर थोड़ी देर बात करें, तो अपने वालिदैन के साथ हमें टाइम देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि लोगों का शुक्रिया अदा करें। लोगों का शुक्रिया अदा करने का तरीका क्या है? अल्लाह के रसूल ने बताया है। लोगों का शुक्रिया अदा करने का तरीका ये है कि अगर लोगों ने किसी शख़्स ने आपके साथ कुछ अच्छा किया,
یا وہ کوئی اچھی تحائف دیا تو آپ بھی اس کا بدلہ دیں، جو اس نے دیا آپ اس کو فیور میں کچھ اس کو اچھا دیں۔ یہاں سے ہمیں جو ہے نا ہمارے دیسی کلچر میں ٹفن کانسیپٹ سمجھ میں آتا ہے۔ جب میں نے یہ بات پڑھی تو میرے ذہن میں آیا کہ ہوتا ہے نا ہمارے گھروں میں کہ اپنے دوست کے گھر اپنا گھر کا کوئی سالن بھیجتے ہیں تو گھر سے ٹفن واپس خالی نہیں جائے گا، نہیں اس میں کچھ نہ کچھ برکت، تو یہ بہت اچھی چیز ہے الحمدللہ۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر نہ دے پائے، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو اس کے لیے دعا کریں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جی ہاں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اگر تمہارے ساتھ کوئی بندہ اچھائی کرے تو تم بھی اس کا بدلہ دو، تم بھی اس کو ریٹرن دو، اور اگر تم بدلہ نہ دے پاؤ یا کوئی اور ذریعہ نہ ہو اس کو بدلہ دینے کا تو اس کے لیے دعا کرو یہاں تک کہ تم کو ایسا موقع مل جائے کہ تم اس کا بدلہ دے پاؤ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر ہاں اب دعا کیسے کریں؟ اگر آپ بیٹھ کر دعا کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ بیٹھ کر دعا نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ اس کی تعریف کریں، اور تعریف کرنے کا طریقہ ہی بتایا ہے۔ آپ نے پھر ایسا نہیں کر دینا ہے کہ یار آپ تو بہت مطلب ایسا نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس بندے نے تعریف کر دی اس نے شکریہ ادا کر دیا، اور جس نے تعریف نہیں کی اس نے چھپا دیا، اس نے انکار کر دیا۔ تعریف کیسے کریں؟ کہ تعریف یہ ہے کہ آپ اس کو جزاک اللہ خیر کہیں، ٹھیک ہے نا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جزاک اللہ خیر کا لفظ کہہ دیا اس نے بہت ہی اچھی تعریف کی۔ تو تعریف کرنے کا طریقہ اسلام میں دیکھ کتنا اچھا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ بہت اونچا کچھ خود کو نہ سمجھ، اس میں کبر نہ آ جائے، آپ اس کو کیا کہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ ہاں اللہ آپ کو بہترین بدلا دے، واہ ایک دم۔ تو یہ لوگوں کا شکر ادا کرنے کا۔ تیسری چیز یاد رکھیں کہ انسان شکر گزار بندہ، پہلی چیز کیا بتائی میں نے کہ لوگوں کا شکر ادا کرنے سے انسان شکر گزار بندہ ہو جاتا ہے، پہلا حق والدین کا ہے، تو پھر اس کے بعد لوگوں کا کیسے شکریہ ادا کرنا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان شکر گزار بندہ تب ہوتا ہے جب وہ اللہ کی نعمتوں کو غور و فکر کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچتا ہے، اور بہت ان نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے جو اللہ نے دیا۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ ان چیزوں کو لکھیں، ایک پیپر پین لے لیں اور لکھنا شروع کریں کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا دیا، کیا کیا دیا۔ جب آپ لکھنا شروع کر دیں گے نا تو آپ کا مائنڈ جو ہے پازیٹیو ہو جائے گا، شکایت ختم ہو جائے گی۔ ہاں اس وقت بالکل آپ ایک بہترین، آپ کا ایمان بوسٹ ہوگا، آپ کی جتنی بھی نیگیٹو جو چیزیں آ رہی تھی، انرجی آ رہی تھی، وہ ساری چیزیں ریلیز ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کے نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے آپ کا ملنا ہونا چاہیے جو انڈر پریویلیجڈ ہیں، جو بہت پریشانیوں میں رہتے ہیں، جو مریض ہیں، یا جو اب آخری زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں، ایسے لوگوں سے آپ کو ملنا چاہیے، ہم لوگوں کو ملنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کا اور شکر ادا کر پائیں۔ خاص طور سے ان لوگوں سے ضرور ملا کریں جن کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، ان کے پاس کوئی ہوپ نہیں ہوتا۔ آئی تھنک پونے میں یا بنگلور میں، کرناٹکا میں، شاید پونے یا کرناٹکا میں ایک ہاسپٹل ہے جہاں کینسر کے پیشنٹس کو رکھا جاتا ہے۔ وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ وہ پیشنٹ، چونکہ کینسر کا علاج بہت زیادہ ہے، تو گھر والے کیا کرتے ہیں نا، ان کو لے جا کر اس ہاسپٹل میں رکھ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے وہ گھر پہ رہے گا تو ہم اس کا جو بھی اس کے خرچ آتے ہیں، اخراجات آتے ہیں، ہم نہیں اٹھا پائیں گے، تو اس کو اٹھا کر وہاں لے جا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ اب وہاں ڈاکٹر لوگوں کا کیا رویہ ہوگا؟ جن کو اپنے لوگ نہیں پوچھ رہے تو وہ لوگ کیا پوچھیں گے؟ بس ڈاکٹر بھی چلا رہا ہے جب تک چلے، تھوڑی بہت جو دوائیاں پانی ہے تو ہے، نہیں تو نہیں، تو اس طرح چلایا جاتا ہے۔ تو سوچیں کہ ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیسا ہوگا جن کا اپنے لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، جن کو کہہ دیا گیا ہو کہ اب آپ نہیں بچیں گے، ڈاکٹروں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، تو سوچیں کہ ان کی آخرت کتنی تباہ ہوگی، وہ کتنے ہوپ لیس ہوں گے۔ آخرت بھی نا بہت سارے مسلمان بھی ہوں گے نا کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا، مجھے کہاں لا کر چھوڑ دیا۔ ہاں بالکل، سب سے زیادہ ذمہ داری تو ان پر ہی آتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کی ذہنی کیفیت کے بارے میں سوچے ذرا۔ پتہ ہے سب سے انسان کی سب سے تکلیف دہ چیز کیا ہے؟ کہ انسان کو دنیا بھی نہ ملے اور آخرت بھی نہ ملے۔ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ آپ جائیں سلمز وغیرہ میں جو جھوپڑی اور بنجارہ کی طرح لوگ رہتے ہیں، ہاں اور غیر مسلم ہیں، اور جو مسلمان بھی ہیں تو ان کے عقائد دیکھیں آپ، ایک تو انہیں دنیا نہیں ملی، اوپر سے عقائد بھی اتنے زیادہ گھٹیا ہوتے ہیں ان کے، آخرت بھی ہاتھ سے گئی۔ اگر دنیا نہ ملے کم از کم آخرت مل جائے، ایسے لوگوں سے ملنا چاہیے۔ جب ہم ایسے لوگوں سے ملیں گے نا، ہوگا یہ کہ ہم اللہ کا بہت زیادہ شکر گزار بندے بن جائیں گے، ہم اللہ کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں گے۔ اور خاص کر اگر ایسے لوگ ہوں کوئی جو کینسر سے
یا پھر ایسے مرض ان کو لاحق آ گیا جن کے اب کچھ ہی وقت باقی ہے ان کی زندگی کا، تو ان سے ملا کرے اور ان کو امید دلایا کرے۔ تو بہرحال ایسے لوگوں سے ملنا چاہیے، ان کی عیادت بھی کرنی چاہیے جو بہت مریض ہیں، تاکہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کر پائیں۔ اچھا، 8ویں چیز یہ ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ اگر انسان کے دل میں نہ اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا تقویٰ ہو، تو وہ آٹومیٹکلی اور نیچرلی طور پہ شاکر بن جاتا ہے، شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کا تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ اختیار کرو، یہی میری نعمت کا شکر ہے۔ یعنی اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکر کیا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو۔ اور اس سے پہلے والے کلاس میں میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی شکر گزار بندہ بننے کے لیے کہ قناعت پسند ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول کی نصیحت تھی کہ قناعت پسند ہو جاؤ، جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، تم سب سے زیادہ شکر گزار بندے بن جاؤ گے۔ تو یہ شکر اللہ کا شکر ادا کرنے کے اور شکر گزار بندے کے کچھ طریقے ہیں۔ اس کے علاوہ سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں، جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہے یا کوئی ہمیں بڑی اچیومنٹ ملی ہے تو ہمیں اللہ کا سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ صبح شام کے اذکار ضرور پڑھنے چاہیے۔ صبح شام کے اذکار میں نا بہت زیادہ رب کے شکر کے کلمات ہیں اس میں، تو ہمیں اس کی پابندی بھی کرنی چاہیے کہ ہم صبح اٹھے تو اس کے اذکار پڑھیں اور شام کے وقت بھی وہ اذکار پڑھیں۔ تو بہت زیادہ ہی ہمیں اپنے زبان پہ الحمدللہ اپنے زبان پہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ افضل الدعا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو افضل الدعا بھی کہا ہے الحمدللہ کو۔ تو اس کو ایک بار پھر سے ریمائنڈ کراتا ہوں۔ پہلی یہ چیز ہے کہ لوگوں کا شکر ادا کرنا ہے انشاءاللہ، پھر اور لوگوں میں اپنے والدین کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی یا مسلمان بہن ہمیں کوئی اچھا نعمت یا کوئی تحفہ دیتی ہے تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا ہے اور اس کا بدل پہلے دینے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر نہ ہو تو اس کو دعائیں دینی ہے، تعریف کرنی ہے۔ تعریفی کلمات یہ ہیں جزاک اللہ خیر۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان شکر گزار بندہ کب بنتا ہے؟ جب وہ نعمتوں پہ غور و فکر کرتا ہے۔ تو دن کا کم از کم 5 منٹ یا 2 منٹ بھی اگر اللہ کی نعمتوں پہ ہم غور و فکر کر لیں تو یہ بڑی بات ہے اور ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جو لوگ انڈر پریویلیجڈ ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کی عیادت کو جانی چاہیے، ان کے علاقوں میں جا کر، ان کے گھروں میں جا کر حالات پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ تب ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے اور اللہ کا تقویٰ اپنے دل میں داخل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار اپنا بندہ بنائے، بہت زیادہ شکر ادا کرنے کی توفیق دے، جو بھی شکر کے ارکان ہیں انہیں بیک وقت عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔